آج ہمارے پاس فاطمہ جناح کی کتاب ہے مائی برادر، اور یہ کوئی روایتی سوانح عمری نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو صرف ایک بہن ہی پیش کر سکتی ہے۔ مطلب ایک ایسی بہن جو ان کی زندگی کے آخری سب سے مشکل اور اہم ترین برسوں میں نہ صرف ان کی ساتھی تھیں بلکہ ان کی رازداں بھی تھیں۔ آج ہم اسی کتاب کے پہلے باب میں جو واقعات ہیں ان کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ عنوان ہے ایک قوم یتیم ہو گئی۔ یہ باب ہمیں قائد کی زندگی کے آخری سال کی ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جو بہت ہی ذاتی اور جذباتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی صحت کیسے گر رہی تھی، لیکن کام کا جنون وہ ویسا ہی تھا۔ ایسی جھلک ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی تاریخ نویسی نہیں ہے، یہ ایک یادداشت ہے، یہ فاطمہ جناح کی آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ یہ باب ہمیں ایک عظیم تاریخی شخصیت کے پیچھے جو ایک انسان چھپا ہے اس سے ملواتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو ایک طرف ایک نیا ملک بنا رہا تھا اور دوسری طرف اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تو یہ ان کی عظمت اور ان کی بے بسی دونوں کی کہانی ہے۔ اچھا، چلیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ قدرت نے ان کے بھائی کو ایک دیو کی روح اور ہمت تو دی تھی، لیکن یہ روح ایک بہت ہی کمزور جسم میں قید تھی۔ ان کا دماغ اور ارادہ تو ہر وقت کام کرنا چاہتا تھا، لیکن جسم وہ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر انہیں آرام کا مشورہ دیتے، فاطمہ جناح منتیں کرتی، لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے۔ ان کا وہ مشہور جملہ ہے، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کوئی جنرل چھٹی پر چلا جائے جب اس کی فوج میدان جنگ میں اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہی ہو؟ ایک طرف جسم جواب دے رہا تھا، دوسری طرف سیاسی ذمہ داریاں عروج پر تھیں۔ یہ کیسی ذہنی کیفیت ہوگی؟ یہی تو اس کتاب کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ فاطمہ جناح ہمیں بتاتی ہیں کہ قائد کی عظمت صرف ان کے سیاسی فیصلوں میں نہیں، بلکہ اس اندرونی جنگ میں تھی جو وہ ہر روز، ہر لمحہ اپنے جسم سے لڑ رہے تھے۔ یہ قیادت کی وہ قیمت ہے جو تاریخ کی کتابیں اکثر نہیں بتاتی۔ وہ اپنی توانائی کو ایک ایسے بچے کی طرح خرچ کر رہے تھے جسے اپنی دولت کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اور یہ تضاد کہ جس وقت ان کا جسم سب سے کمزور تھا، اسی وقت ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ سب سے زیادہ تھا۔ بالکل، یہی چیز ان کی شخصیت کے عزم کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ بیماری کا پہلا بڑا اور واضح اشارہ وہ نومبر 1940 کے ایک ٹرین کے سفر میں ملتا ہے جب وہ دہلی جا رہے تھے۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ وہ اچانک شدید درد سے چیخ اٹھیں، جیسے کسی نے گرم لوہے کی سلاخ ان کے جسم میں گونپ دی ہو۔ ایک چلتی ٹرین میں جہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی مدد نہیں۔ یہ لمحہ ان کی بہن کے لیے کیسا بے بسی کا لمحہ ہوگا۔ اور جب وہ دہلی پہنچے تو ڈاکٹر نے اسے پلورسی یعنی پھیپھڑوں کی جھلی کی سوجش تشخیص کیا۔ مشورہ تھا 2 ہفتے مکمل آرام، لیکن قائد اعظم وہ صرف 2 دن بستر پر رہے۔ صرف 2 دن؟ جی، اور سیدھا اسمبلی کے ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ فاطمہ جناح کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کی آخری بیماری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تو یہ صرف ضد نہیں تھی، کیا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ تھی؟ دیکھیں، یہاں ایک دلچسپ تاریخی بحث ہے۔ بہت سے مورخین اب یہ مانتے ہیں کہ یہ شاید تب تک کی ابتدائی تشخیص تھی جسے اس وقت سیاسی وجوہات کی بنا پر چھپایا گیا تھا۔ اچھا، اب سوچیں، اگر 1940 میں یہ بات سامنے آ جاتی کہ مسلم لیگ کا رہنما ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے، تو تقسیم ہند کی پوری سیاست پر اس کے کتنے گہرے اثرات پڑ سکتے تھے۔ تو ان کا بیماری کو نظر انداز کرنا صرف ذاتی ضد نہیں بلکہ ایک سیاسی ضرورت بھی ہو سکتی تھی۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، اور اس اسمبلی اجلاس کا منظر بھی فاطمہ جناح نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو آواز میں تھکاوٹ تھی، لیکن جیسے جیسے وہ دلائل دیتے گئے آواز میں وہی پرانی گرج اور توانائی لوٹ آئی۔ تقریر ختم کر کے جب گھر آئے تو تھکن سے نڈھال تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ اپنی تمام توانائی عوام کے سامنے خرچ کر دیتے تھے اور پھر گھر آ کر بالکل نڈھال ہو جاتے۔ یہ ایک طرح کی آن سٹیج اور آف سٹیج زندگی تھی۔ سٹیج پر وہ ایک نڈر اور توانا رہنما تھے اور گھر میں ایک تھکے ہوئے بیمار انسان۔ تو دہلی کا واقعہ کوئی ایک بار کا معاملہ نہیں تھا؟ کیا ان کی صحت سے یہ بے پرواہی ایک معمول بن چکی تھی؟
بالکل. اور اس کی اگلی واضح مثال ہمیں صرف چند ماہ بعد اپریل 1941 میں مدراس کے سفر پر ملتی ہے. وہ ٹرین میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب فاطمہ جناح ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، میں بہت کمزور اور تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. اس بار ڈاکٹر نے اسے نروس بریک ڈاؤن کہا اور 1 ہفتے کے مکمل آرام کا مشورہ دیا. اور یقیناً انہوں نے وہ مشورہ بھی نہیں مانا ہوگا. بالکل وہی ہوا. اگلے ہی دن انہوں نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 2 گھنٹے سے زیادہ طویل تقریر کی. یہ ایک واضح نمونہ تھا. وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ. ان کے لیے آرام کا مطلب تھا اپنی منزل سے دور ہو جانا، جو انہیں کسی قیمت پر منظور نہیں تھا. فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ جلسوں میں جانے سے پہلے وہ کار میں بالکل خاموش رہتے تھے، جیسے اپنی توانائی کا ہر قطرہ بچا رہے ہوں. اچھا. لیکن سٹیج پر پہنچتے ہی وہ ایک مختلف انسان ہوتے تھے. پاکستان بننے کے بعد تو ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئیں. کتاب کے مطابق اس وقت ان کی صحت کی کیا حالت تھی؟ حالت بہت خراب ہو چکی تھی. بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور کھانسی بڑھتی ہی جا رہی تھی. اس پر ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کے قتل عام کی خبریں وہ ان کی حساس طبیعت پر بہت گہرا اثر ڈال رہی تھیں. فاطمہ جناح بتاتی ہیں کہ وہ اکثر ناشتے کی میز پر اخبار پڑھتے ہوئے آبدیدہ ہو جاتے تھے. ان کا جسم تو بیماری سے لڑ ہی رہا تھا، لیکن اب ان کا دل اور دماغ بھی اس انسانی المیے کے بوجھ تلے دب گیا تھا. ایک طرف یہ جسمانی اور ذہنی اذیت اور دوسری طرف ایک نئے ملک کے مسائل. ان کا دماغ کن چیزوں میں الجھا ہوا تھا اس وقت؟ ان کے ذہن پر 2 بڑے کام سوار تھے: پاکستان کا آئین بنانا اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنا. وہ اکثر کہتے تھے کہ پاکستان بنانا ایک کام تھا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا دوسرا اور شاید زیادہ مشکل کام ہے. یہ ان کے ذہن اور جسم کے درمیان ایک مستقل جنگ تھی. دماغ ملک کی تعمیر کرنا چاہتا تھا، جبکہ جسم ٹوٹ کر بکھر رہا تھا. آخر کار جون 1948 میں ڈاکٹروں نے انہیں سختی سے کہا کہ انہیں کراچی کی گرمی اور کام کے دباؤ سے دور جانا پڑے گا. تب وہ کوئٹہ اور پھر وہاں سے زیارت منتقل ہوئے. فاطمہ جناح زیارت کی رہائش گاہ کا بڑا خوبصورت منظر بیان کرتی ہیں. ایک پرسکون جگہ، ہر طرف ہریالی. اور کچھ دن کے لیے ان کی طبیعت میں بہتری بھی آئی. لیکن یہ بہتری عارضی تھی. جب ان کی حالت دوبارہ بگڑنے لگی تو لاہور سے ایک ماہر ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بلایا گیا. جب ڈاکٹر پہنچے تو قائد نے پہلے تو ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ شام کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے. یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا. وہ اپنی بیماری کو بھی اپنی شرائط پر ڈیل کرنا چاہتے تھے. لیکن اگلے دن وہ معائنے پر راضی ہو گئے. جب میں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے ڈاکٹر کو اپنی بیماری کی تاریخ بتاتے ہوئے اسے معدے کا مسئلہ قرار دیا تو میں حیران رہ گیا. کیا وہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے یا وہ واقعی اپنی حالت کی سنگینی سے ناواقف تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. شاید یہ دونوں کا امتزاج تھا. وہ ایک ایسے شخص تھے جو ہمیشہ کنٹرول میں رہنا پسند کرتے تھے. یہ تسلیم کرنا کہ انہیں ایک ایسی بیماری ہے جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے، یہ ان کے لیے بہت مشکل رہا ہوگا. انہوں نے ڈاکٹر کے سامنے اصرار کیا کہ مسئلہ پھیپھڑوں کا نہیں، معدے کا ہے. اور پھر جب ٹیسٹ کے نتائج آئے تو سچ سامنے آ گیا. انہیں تبدک یعنی ٹی بی کا مرض لاحق تھا اور انفیکشن بہت پھیل چکا تھا. فاطمہ جناح کے مطابق جب کرنل الہی بخش نے انہیں یہ خبر دی تو ان کا رد عمل بہت پرسکون تھا. انہوں نے سب کچھ سنا اور پھر صرف ایک سوال پوچھا، کیا فاطمہ کو اس بارے میں معلوم ہے؟ جی. اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں وہ جانتی ہیں تو قائد نے کہا یہ غلطی تھی، آخر وہ ایک عورت ہے. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے. اپنی موت کی خبر سن کر بھی ان کی پہلی فکر اپنی بہن کے لیے تھی. وہ انہیں اس تکلیف سے بچانا چاہتے تھے. یہ ان کے اس مضبوط اور سخت عوامی امیج کے پیچھے چھپے گہرے ذاتی تعلقات کی ایک جھلک ہے. زیارت سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. جب انہیں کوئٹہ منتقل کیا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جو بظاہر معمولی ہے لیکن بہت معنی خیز ہے. انہوں نے پجامے میں سفر کرنے سے انکار کر دیا اور ایک نیا سوٹ پہننے پر اصرار کیا. فاطمہ جناح اسے زندگی سے دلچسپی کی آخری نشانیوں میں سے ایک کہتی ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ وقار کا معاملہ تھا. اپنی پوری زندگی انہوں نے ایک خاص ڈسپلن اور وقار کے ساتھ گزاری تھی.
بیماری کی حالت میں بھی وہ اس وقار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ابھی بھی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، ایک بے بس مریض نہیں۔ یہ کنٹرول قائم رکھنے کی آخری کوشش تھی۔ بالکل۔ کوئٹہ میں ان کی حالت مزید بگڑ گئی اور ڈاکٹروں نے انہیں فوراً کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ جناح نے جب انہیں یہ بتایا تو ان کا جواب بہت مختصر اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں مجھے کراچی لے چلو، میں وہیں پیدا ہوا تھا، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ایک طرح سے دائرے کا مکمل ہونا تھا، جہاں سے زندگی کا سفر شروع ہوا وہ چاہتے تھے کہ وہیں ختم ہو۔ یہ ان کی طرف سے اس بات کا اعتراف تھا کہ اب اختتام قریب ہے۔ لیکن کراچی کا یہ آخری سفر ان کی زندگی کے سب سے المناک واقعات میں سے ایک بن گیا۔ ان کا طیارہ مری پور ایئرپورٹ پر اترا، انہیں ایک فوجی ایمبولینس میں گورنر جنرل ہاؤس لے جایا جا رہا تھا، لیکن راستے میں ایئرپورٹ سے صرف 4 میل کے فاصلے پر ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا اور وہ رک گئی۔ فاطمہ جناح نے جس طرح اس 1 گھنٹے کو بیان کیا ہے وہ پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ شدید گرمی، ہوا بالکل بند اور قائد کے چہرے پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں، لیکن ان کے ہاتھ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ انہیں ہٹا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، ملک کا بانی، شہر کے بیچوں بیچ، اس قدر بے بسی کی حالت میں۔ فاطمہ جناح کے لہجے میں کیا تھا؟ غصہ، بے بسی یا کچھ اور؟ ان کی تحریر میں گہری بے بسی اور ایک المناک حقیقت کا احساس ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ قریب ہی مہاجرین کی جھوپڑیاں تھیں، وہ لوگ جن کے لیے انہوں نے یہ وطن بنایا تھا، اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کا محسن، ان کا قائد، چند گز کے فاصلے پر بے یارو مددگار پڑا ہے۔ یہ صرف ایک انتظامی ناکامی نہیں تھی، یہ ایک قوم کی بے خبری کا ایک استعارہ تھا کہ وہ اپنے بانی کے ساتھ آخری لمحات میں کیسا سلوک کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کے انتظار کے بعد دوسری ایمبولینس آئی۔ جب وہ بالآخر گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تو انہیں بستر پر لٹا دیا گیا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک پرسکون سوتے رہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں، فاطمہ جناح کی طرف دیکھا اور انہیں قریب آنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے سرگوشی میں اپنے آخری الفاظ کہے، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ان کا سر دائیں طرف ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی لمحہ ہے جسے فاطمہ جناح نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فاطمہ جناح کا جو رد عمل ہے وہ شاید اس باب کا سب سے دردناک حصہ ہے۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے بھاگیں، ڈاکٹروں کو بلایا، ڈاکٹروں نے آخری کوشش کی، لیکن پھر ایک ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر قائد کے پورے جسم کو سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں، میں نے آنسو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کنواں جہاں سے آنسو ملتے ہیں خشک ہو چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز گویائی کی گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی۔ 19ویں صدی کے وسط میں کاٹھیا واڑ کی ریاست گوندل۔ جی، یہ وہ دور ہے جب بر صغیر میں 1857 کی بغاوت کے اثرات تھے، لیکن یہ علاقہ گوندل کافی حد تک پرسکون تھا۔ اچھا۔ اور اسی ریاست کے ایک چھوٹے سے گاؤں پنیلی میں اس کہانی کی جڑیں ہیں۔ یہاں قائد کے دادا پنجا رہتے تھے، جن کا ہاتھ سے بنے کپڑے کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا۔ لیکن اصل کردار، جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، ان کے بیٹے جناح پنجا کا ہے، یعنی قائد کے والد کا۔ بالکل، ان کے خواب اس چھوٹے سے گاؤں کی حدود سے کہیں بڑے تھے۔ ان کے اندر آگے بڑھنے کی ایک شدید تڑپ تھی۔ تو یہی امنگ تھی جو انہیں پہلے گنڈل شہر اور پھر وہاں سے کراچی لے آئی۔ اس وقت کراچی ہی کیوں؟ کراچی اس وقت ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھا، ایک چھوٹی سی بندرگاہ سے ایک بڑے تجارتی مرکز میں بدل رہا تھا، مطلب مواقع کی سرزمین۔ اور ماخذ اس وقت کے کراچی کی بڑی دلچسپ تصویر کشی کرتا ہے۔ جی ہاں، بہت دلچسپ۔ کھڈا، جہاں مچھیروں کی بستی تھی، خارا در، جس کا نام ہی بتا رہا ہے خارا پانی۔ جی، کہ سمندر کا خارا پانی گلیوں تک آ جاتا تھا۔ پھر میٹھا در، جہاں پینے کے لیے میٹھے پانی کے کنویں تھے۔ اور پھر صدر، جہاں انگریز فوج کی چھاونی تھی۔ تو جناح پنجا نے اس نئے شہر میں آ کر کہاں سے شروعات کی؟ انہوں نے کھارادر کی نیو نہم روڈ پر ایک معمولی سے فلیٹ میں رہائش اختیار کی اور وہیں سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ وہ بہت ذہین تاجر تھے۔ اور انہوں نے گراہم ٹریڈنگ کمپنی کے ساتھ شراکت داری بھی کی تھی، ہے نا؟ بالکل، اور اس سے ان کا کاروبار بہت جلد چل نکلا۔ اور
اسی گھر میں 25 دسمبر 1876 کو محمد علی کی پیدائش ہوئی۔ ماخذ ان کے بچپن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وہ شروع سے ہی کوئی غیر معمولی بچے تھے؟ بالکل اس کے برعکس، ماخذ بتاتا ہے کہ وہ ایک کمزور اور دبلے پتلے بچے تھے، اچھا، لیکن جو چیز غیر معمولی تھی وہ ان کا نام تھا۔ کاٹھیا واڑ میں نام ہوتے تھے پنجا، جناح، والجی۔ محمد علی نام کا انتخاب سندھ کے مسلم ماحول سے متاثر ہو کر کیا گیا تھا۔ یعنی ایک نئی شناخت اپنانے کی طرف پہلا قدم؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے جو ان کی والدہ کی شخصیت پر گہری روشنی ڈالتا ہے، ان کے عقیقے کا سفر۔ او ہاں، وہ سفر، وہ کوئی عام سفر نہیں تھا، وہ ایک انتہائی خطرناک سفر تھا۔ کیوں، ایسا کیا تھا؟ ان کی والدہ مٹھی بائی کی شدید خواہش تھی کہ ان کے پہلے بیٹے کا عقیقہ گینوڈ میں حسن پیر کی درگاہ پر ہو۔ اس کے لیے خاندان نے کراچی سے کاٹھیا واڑ تک کا سفر ایک بادبانی کشتی پر کیا۔ بادبانی کشتی پر؟ یہ اور راستے میں کشتی ایک شدید طوفان میں پھنس گئی۔ تو جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات تھی۔ والدہ کا اتنا اصرار کیوں تھا؟ ماخذ کے مطابق حسن پیر ایک ایرانی مبلغ تھے جن کی مقامی ہندو اور مسلمان دونوں بہت عزت کرتے تھے۔ والدہ کی گہری مذہبی عقیدت تھی اور وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھیں۔ یہ ان کی بے پناہ محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ تو کراچی جیسے ابھرتے ہوئے شہر میں ایک نوجوان لڑکے کے لیے تعلیم کی اہمیت تو بہت ہوگی، لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت دلچسپ موڑ ہے۔ بچپن میں محمد علی کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اچھا، وہ گلی کے تمام کھیلوں کے چیمپئن تھے، اپنے دوستوں کے لیڈر تھے، لیکن اسکول میں دل نہیں لگتا تھا۔ جی بالکل۔ ان کے والد جو خود ایک کامیاب تاجر تھے، ان کے مستقبل کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ایک لاپرواہ طالب علم سے وہ ایک سنجیدہ اسکالر کیسے بنے؟ یہ تبدیلی ایک بڑے دانشمندانہ فیصلے سے آئی۔ والد نے ڈانٹنے کے بجائے ایک الگ راستہ اپنایا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر اسکول نہیں جانا تو کل سے میرے ساتھ دفتر چلو۔ اور وہ خوشی خوشی چلے گئے ہوں گے کہ اسکول سے جان چھوٹی؟ ہاں، وہ بہت خوش ہوئے، لیکن دفتر کا تجربہ ان کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوا۔ ایسا کیا دیکھا انہوں نے وہاں؟ انہوں نے دیکھا کہ کاروبار صرف چیزیں خریدنے بیچنے کا نام نہیں، ہر چیز کا حساب کتاب، ہر معاہدہ لکھا جاتا تھا، خط و خطابت ہوتی تھی، اور یہ سب تعلیم کے بغیر ناممکن تھا۔ اچھا، تو انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہوا؟ انہیں احساس ہوا کہ اس دنیا میں وہ بالکل ان پڑھ اور بے بس ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ صرف 2 مہینوں میں وہ سمجھ گئے کہ تعلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ ان کی زندگی کا پہلا سخت دھکا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ خود اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسکول واپس جانا چاہتے ہیں۔ اور اس تجربے نے انہیں بدل کر رکھ دیا۔ ہمیشہ کے لیے وہ سندھ مدرسہ اسلام میں داخل ہوئے اور ایک سنجیدہ اور محنتی طالب علم بن گئے، اور یہیں گھڑ سواری ان کا پسندیدہ مشغلہ بنی۔ تو اب وہ تعلیم کی اہمیت جان چکے تھے، اور پھر زندگی نے انہیں ایک اور بڑا موقع دیا، لندن جانے کا۔ جی، جب وہ تقریباً 15 سال کے تھے تو ان کے والد کے ایک انگریز دوست جو گراہم ٹریڈنگ کمپنی کے جنرل مینیجر تھے، انہوں نے محمد علی کو لندن میں 3 سال کی اپرینٹس شپ کی پیشکش لی۔ والد کے لیے تو یہ خواب کے پورے ہونے جیسا ہوگا۔ بالکل، ان کا بیٹا انگلینڈ جائے گا، کاروبار کے جدید اصول سیکھے گا اور خاندانی کاروبار کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ ایک باپ کے لیے تو یہ بہترین خبر تھی، لیکن والدہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی بن گئی۔ انہیں کیا ڈر تھا؟ ان کا خوبصورت نوجوان بیٹا ہزاروں میل دور جا رہا تھا۔ انہیں سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ وہاں کسی انگریز لڑکی سے شادی نہ کر لے۔ اچھا، اس لیے انہوں نے اپنی رضامندی کے لیے ایک شرط رکھ دی۔ اور وہ شرط تھی شادی کی؟ محمد علی کو لندن جانے سے پہلے شادی کرنی ہوگی؟ جی ہاں، اور یہ ان کی ابتدائی زندگی کا شاید واحد بڑا فیصلہ ہے جو انہوں نے خود نہیں کیا بلکہ اپنی والدہ کی خواہش پر کیا۔ اور انہوں نے مان لیا؟ انہوں نے مان لیا۔ پنیلی گاؤں کی ایک دور کی رشتہ دار ایمی بائی سے شادی کے لیے ہاں کر دی، ایک ایسی لڑکی جن سے وہ کبھی ملے بھی نہیں تھے۔ یہ ان کی والدہ سے ان کی محبت اور اطاعت کو ظاہر کرتا ہے۔ بہت گہری محبت کو۔ تو شادی پنیلی گاؤں میں بہت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن ماخوذ بتاتا ہے کہ فوراً بعد ہی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جی، دلہن کی رخصتی کو لے کر۔ یہ ایک روایتی تنازع تھا۔ کیا مطلب؟
دلہن کے والدین چاہتے تھے کہ رواج کے مطابق ان کی بیٹی شادی کے بعد کچھ عرصہ میکے میں رکے، جبکہ جنا پونجا کو کراچی واپسی کی جلدی تھی۔ معاملہ بڑوں کے درمیان انا کا مسئلہ بن گیا۔ ایک منٹ، تو اس ساری صورتحال میں 16 سالہ دولہا محمد علی وہ کیا کر رہے تھے؟ یہی تو وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں ان کے کردار کی پہلی مضبوط جھلک ملتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے تو انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خود 16 سال کی عمر میں؟ جی، وہ خود اپنے سسرال گئے اور ان کے سامنے ایک بہت ہی واضح موقف رکھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ سننے میں تو بہت ہمت والا قدم لگتا ہے۔ انہوں نے انتہائی پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا کہ اگر دلہن کو فوری طور پر ان کے ساتھ رخصت نہیں کیا گیا تو وہ اپنے والدین کے ساتھ کراچی روانہ ہو جائیں گے اور وہاں سے وہ 3 سال کے لیے یورپ چلے جائیں گے۔ یعنی ایک واضح الٹیمیٹم؟ جی، اور کہا کہ واپسی پر ہی اس معاملے پر دوبارہ بات ہوگی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ سسرال والے اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ وہ ایک نوجوان لڑکے سے ایسی پختگی کی توقع ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے؟ فوراً، اور دلہن کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایک طرف وہ والدہ کی خواہش پر ایک انجان لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور دوسری طرف اپنی بات منوانے کے لیے پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے کردار کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے شادی کا فیصلہ والدہ کے احترام میں کیا جو ان کی خاندانی اقدار کا حصہ تھا، لیکن جب بات ان کے اپنے مستقبل اور وقت کی پابندی کی آئی تو وہ کسی دباؤ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ بالکل، یہ پہلی بار تھا کہ ان کی قائدانہ صلاحیت کھل کر سامنے آئی۔ تو یہ تھی کاٹھیا واڑ کے ایک گاؤں سے کراچی اور پھر لندن کے سفر کے دہانے پر کھڑے ایک نوجوان کی کہانی۔ ایک ایسا سفر جس میں ہمیں خاندانی اقدار، والدین کی خواہشات اور ایک ابھرتی ہوئی شخصیت کے نقوش بہت واضح نظر آتے ہیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح والد کے کاروباری خوابوں نے انہیں ایک نیا میدان دیا، والدہ کی بے پناہ محبت نے ان کی زندگی کے ایک بڑے فیصلے کی سمت طے کی، اور زندگی کے ابتدائی سخت دھکوں نے ان کے کردار کو مضبوط بنایا۔ دفتر میں اپنی کمزوری کا احساس کرنے سے لے کر اپنی شادی پر تنازع کو حل کرنے تک ہر واقعہ نے انہیں اور مضبوط کیا۔ بالکل، ہر واقعہ نے ان کی خود انحصاری اور عزم کو مزید بڑھایا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر ان کی آنے والی زندگی کی پوری عمارت تعمیر ہونی تھی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت ہی جذباتی تفصیل ہے۔ جب محمد علی لندن کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو ان کی والدہ نے روتے ہوئے ان سے کہا، ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو انگلینڈ سے واپس آتا نہیں دیکھ پائیں گی۔ اور ان کی یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ ان کے لندن میں قیام کے دوران ہی ان کی والدہ اور ان کی نئی نویلی دلہن دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ والدہ کے ان آخری الفاظ اور اس جدائی کے احساس نے اس نوجوان کے ذہن پر کیا اثرات مرتب کیے ہوں گے جو ایک طویل، غیر یقینی اور تنہا سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کیا احساسات لے کر گئے ہوں گے، اور اس تنہائی نے ان کی شخصیت کو مزید خود انحصار بنانے میں کیا کردار ادا کیا ہوگا۔ سوچیں کہ ایک 16 سال کے لڑکے کو بھیجا جائے کاروبار سیکھنے کے لیے ایک بالکل نئی دنیا میں، ہزاروں میل دور، اور وہ وہاں پہنچ کر ایک ایسا فیصلہ کر لے جو صرف اس کی اپنی زندگی نہیں بلکہ تاریخ کا رخ بدل دے۔ جی، آج ہم فاطمہ جناح کی یادداشتوں مائی برادر میں اسی ایک فیصلے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا لمحات تھے جنہوں نے ایک تاجر بننے والے نوجوان کو بیرسٹر بنا دیا۔ بالکل، اور یہ صرف یوں کہیں کہ کیریئر بدلنے کی بات نہیں تھی، یہ خود کو پہچاننے کی کہانی ہے، مشکلات کا سامنا کرنے کی اور ایک ایسی خود اعتمادی کی جو غیر معمولی لگتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ لندن کے ان سالوں نے جناح کی سوچ اور ان کے مستقبل کی بنیاد کیسے رکھی۔ وہی بنیاد جس پر بعد میں ایک پوری تحریک کی عمارت کھڑی ہوئی۔ تو پھر آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ سال ہے 1892 کا، اور ایک 16 سالہ نوجوان محمد علی جناح اکیلے بحری جہاز پر لندن کا سفر کر رہے ہیں۔ اچھا، فاطمہ جناح لکھتے ہیں کہ سفر میں ایک انگریز مسافر ان میں کافی دلچسپی لیتا ہے، اور جب جہاز پورٹ سعید پہنچتا ہے تو وہ انہیں ایک مشورہ دیتا ہے۔ جی، وہ انہیں خبردار کرتا ہے کہ شہر میں اکیلے مت جانا، وہاں جیب کترے بہت ہیں۔
اچھا، اور نوجوان جنا کا اس پر رد عمل کیا تھا؟ بہت دلچسپ. وہ اسے ایک وارننگ کے طور پر نہیں لیتے بلکہ ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں. اچھا، وہ اکیلے شہر کی سیر کو نکل جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور واپس آ کر بڑے فخر سے اس انگریز کو بتاتے کہ دیکھیں میرا بٹوا بالکل محفوظ ہے. یعنی شروع سے ہی ایک ایسی شخصیت جو چیلنج سے گھبراتی نہیں بلکہ اس کا سامنا کرتی ہے. بالکل، اپنی ذمہ داری خود لینے والی. لیکن لندن پہنچ کر حقیقت شاید اتنی آسان نہیں تھی. جی بالکل نہیں تھی. شدید سردی، تنہائی، ایک بالکل اجنبی ماحول. اور اوپر سے گراہنز ٹریڈنگ کمپنی میں وہ اپرینٹس شپ جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا. ہاں، وہ زندگی آسان نہیں تھی. وہ مسز پیج ڈریک کے گھر ایک پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتے تھے. فاطمہ جناح ایک واقعہ بھی لکھتی ہیں کہ مسز ڈریک کی بیٹی ان میں دلچسپی لیتی تھی لیکن جناح نے ہمیشہ ایک بہت ہی باوقار فاصلہ رکھا. اس سے ان کے فوکس کا پتہ چلتا ہے، یعنی اس چھوٹی عمر میں بھی وہ اپنے مقصد پر قائم تھے. بالکل، ان کا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکتا تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد یعنی کاروبار پر بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے. یہی تو سب سے اہم موڑ ہے. ایسا کیا ہوا کہ ان کا دل بزنس سے اچھاٹ ہو گیا؟ اصل میں وہ دن بھر تو دفتر میں کام کرتے لیکن شام کو برٹش پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھنے جاتے. اچھا، وہاں وہ گلیڈسٹون جیسے بڑے مقررین کو سنتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کیسے اپنے الفاظ سے، اپنی دلیل سے پورے ایوان کو قائل کر لیتے ہیں. اور جب انہوں نے اس طاقت کا موازنہ اپنے کام سے کیا؟ بالکل، تو انہیں اپنی کاروباری زندگی جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا بہت ہی تنگ اور گھٹیا محسوس ہوئی. ایک منٹ، تو وہ پارلیمنٹ میں تقریریں سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنا پورا کریئر کا منصوبہ ہی بدل دیا؟ جی یہی ہوا. یہ ایک بہت بڑا انقلابی فیصلہ تھا. یہ تو بہت مشکل رہا ہوگا، خاص طور پر جب والد نے انہیں خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا. یقیناً انہیں احساس ہوا کہ وہ صرف پیسہ نہیں کمانا چاہتے، وہ ایک رہنما بننا چاہتے ہیں. اور انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کے زیادہ تر بڑے لیڈرز کا تعلق قانون کے شعبے سے تھا. تو قانون انہیں وہ پلیٹ فارم دے سکتا تھا جس کی انہیں تلاش تھی؟ بالکل. لہٰذا انہوں نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف وہ 3 سالہ اپرینٹس شپ بیچ میں ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور بیرسٹری پڑھنے کا ارادہ کر لیا. یہ ایک بہت بڑا جوا تھا. اور پھر انہوں نے لنکنز ان کا انتخاب کیا. اس کے پیچھے بھی تو ایک خاص کہانی ہے نا؟ جی، اور یہ کہانی ان کی سوچ کی گہرائی دکھاتی ہے. جب جناح نے لنکنز ان کے مرکزی دروازے پر دنیا کے عظیم قانون سازوں کی فہرست دیکھی تو اس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی شامل تھا. اچھا، یہ دیکھ کر انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی ادارے میں داخلہ لیں گے. مطلب یہ صرف ایک کالج میں داخلہ نہیں تھا، یہ ان کی اپنی شناخت سے جڑنے کا ایک طریقہ تھا. تو ایک طرف قانون کی پڑھائی چل رہی تھی اور دوسری طرف لندن کی جو سیاسی فضا تھی وہ بھی ان پر اثر کر رہی تھی. بہت زیادہ. وہ صرف ایک طالب علم بن کر نہیں رہے، وہ عملی سیاست میں بھی شامل ہو گئے. دادا بھائی نوروجی کی مہم میں؟ جی بالکل. دادا بھائی اس وقت برطانوی پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے. جناح نے ان کی مہم میں ایک پرجوش کارکن کے طور پر حصہ لیا، خاص طور پر تب جب اس وقت کے وزیر اعظم لارڈ سالسبری نے دادا بھائی کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں کالا آدمی کہا. اس نسل پرستانہ تبصرے پر ان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ ان کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا. انہوں نے کہا اگر دادا بھائی کالے تھے تو میں ان سے بھی زیادہ کالا ہوں. واہ. فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ انہوں نے بعد میں بتایا اسی دن سے میں ہر قسم کے نسلی امتیاز کا ناقابل مصالحت دشمن بن گیا. یعنی وہ صرف قانون نہیں پڑھ رہے تھے، وہ انصاف اور برابری کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے تھے. بالکل. ایک وکیل اور ایک سیاستدان دونوں ایک ساتھ ان کے اندر پروان چڑھ رہے تھے. لیکن میں نے سنا ہے کہ ان کے اندر ایک تیسری شخصیت بھی چھپی ہوئی تھی، ایک اداکار کی. ہاں، یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے. انہیں شیکسپیئر سے گہرا لگاؤ تھا اور وہ اکثر اولڈ وک تھیٹر جایا کرتے تھے. اور وہ خود بھی اداکار بننا چاہتے تھے. شدید خواہش تھی. وہ رومیو کا کردار ادا کرنے کا خواب دیکھتے تھے. ان کی آواز، ان کا انداز سب ایک اداکار کے لیے بہترین تھا. لیکن انہوں نے تو پھر رکے کیوں؟ وہ تو ایک کامیاب شیکسپیرین ایکٹر بھی بن سکتے تھے. لیکن ان کے عزائم اس سے کہیں بڑے تھے. انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے اس راستے کو ایک کہیں زیادہ بڑے پلیٹ فارم کے لیے قربان کر دیا. زندگی کی سٹیج کے لیے. جی، لیکن زندگی کی سٹیج پر ان کا امتحان ابھی شروع ہونا تھا. انہیں جلد ہی حقیقی زندگی کے صدموں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کن صدموں کی بات کر رہی ہیں؟
جب وہ لندن میں ہی تھے تو انہیں اپنی والدہ کے انتقال کی خبر ملی۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد قریب تھے، یہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور پھر ان کے والد کے کاروبار کا بھی مسئلہ ہوا تھا۔ جی، اس غم سے وہ ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے کہ خبر ملی کہ ان کے والد کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ 18 سال کی عمر میں ان کا مالی سہارا ختم ہو گیا اور اب خاندان کی ذمہ داری بھی ان پر آن پڑی۔ یہ تو کسی بھی نوجوان کے لیے کمر توڑ دینے والی صورتحال ہے، پڑھائی، ذاتی غم اور اب مالی پریشانی۔ ان مشکلات نے انہیں توڑا نہیں بلکہ اور مضبوط بنا دیا۔ اب ان کے پاس ناکام ہونے کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اور بھی تیزی سے اپنی پڑھائی مکمل کی اور سب سے کم عمر ہندوستانی بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس لوٹے۔ اچھا، تو وہ ہندوستان واپس آ گئے، لیکن انہوں نے کراچی کے بجائے بمبئی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ بھی تو ایک مشکل راستہ تھا۔ یہی تو ان کی فطرت تھی، ہمیشہ مشکل راستے کا انتخاب کرنا۔ ممبئی اس وقت قانونی دنیا کا مرکز تھا، وہاں مقابلہ بہت بہت سخت تھا۔ وہ ایک چھوٹے تالاب کی بڑی مچھلی نہیں بننا چاہتے تھے۔ بالکل، وہ سمندر میں اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن بمبئی میں ان کی جدوجہد کیسی رہی؟ یہ راستہ آسان تو نہیں ہوگا۔ آسان تو بالکل نہیں تھا۔ ابتدائی 3 سال، جیسا کہ فاطمہ جناح لکھتی ہیں، انتہائی تکلیف دہ تھے۔ وہ روز تیان ہو کر عدالت جاتے، اس امید پر کہ کوئی کیس ملے گا، اور شام کو خالی ہاتھ واپس آتے۔ سوچنا بھی مشکل ہے، باہر سے ایک خوش لباس بیرسٹر اور جیبیں خالی۔ جی، اکثر ان کے پاس ٹرام کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ پیدل گھر آتے تھے۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لائبریریوں میں وقت گزارتے، قانون پڑھتے رہتے۔ اور پھر انہیں موقع ملا مسٹر میکفرسن کی مدد سے۔ جی، اس وقت کے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل مسٹر میک فرسن ان کی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنے چیمبرز میں کام کرنے کی دعوت دی۔ یہ اس دور میں کسی ہندوستانی کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو یہاں سے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ یہ پہلا قدم تھا، لیکن اصل موڑ تب آیا جب انہیں کچھ عرصے کے لیے قائم مقام پریزیڈنسی مجسٹریٹ کا عہدہ ملا۔ اور انہوں نے وہ کام اتنی قابلیت سے کیا کہ انہیں مستقل نوکری کی پیشکش ہو گئی۔ جی، 1500 روپے ماہانہ کی مستقل نوکری۔ 1500 روپے! اس زمانے میں تو یہ ایک شاہی تنخواہ تھی۔ ایک ایسا نوجوان جس نے اتنی مشکلیں دیکھی ہوں، اس نے تو فوراً قبول کر لی ہوگی۔ نہیں کی، انہوں نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹھکرا دی۔ کمال ہے! وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، میرا مقصد ایک دن میں 1500 روپے کمانا ہے۔ یہ خود اعتمادی نہیں، یہ اپنی قابلیت پر غیر متزلزل یقین ہے۔ بالکل، یہ ان کے لانگ ٹرم ویژن کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ کچھ ہی سالوں میں وہ واقعی ایک دن میں اس سے زیادہ کما رہے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہوگا۔ کبھی نہیں۔ ان کی خود اعتمادی ایسی تھی کہ وہ ایک جونیئر وکیل ہوتے ہوئے بھی کسی جج سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ وہ جسٹس مرزا والا واقعہ؟ جی، ایک بار ایک برطانوی جج جسٹس مرزا نے غصے میں ان سے کہا، مسٹر جناح، یاد رکھیں آپ کسی تیسرے درجے کے مجسٹریٹ سے بات نہیں کر رہے۔ اور جناح کا جواب؟ جناح نے فوراً جواب دیا، مائی لارڈ، مجھے بھی اجازت دیں کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی تیسرے درجے کے وکیل سے بات نہیں کر رہے۔ کمرہ عدالت میں تو سناٹا چھا گیا ہوگا۔ یقیناً، ایسی جرت اس دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ان سب واقعات کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ لندن کا وہ ایک فیصلہ، بمبئی کی جدوجہد، یہ بے باک خود اعتمادی، یہ سب مل کر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ سفر صرف ایک تاجر کے بیرسٹر بننے کا نہیں تھا، یہ اپنی تقدیر خود بنانے کی کہانی ہے۔ والد کی خواہش کے خلاف جانا، ایک محفوظ مستقبل کو ٹھکرا کر ایک غیر یقینی راہ چننا، اور پھر اپنی محنت سے اس راستے کو صحیح ثابت کرنا۔ لندن میں لیا گیا فیصلہ صرف کیریئر کا انتخاب نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے قیادت کا راستہ چنا۔ وہ راستہ جس نے آخر کار برصغیر کا نقشہ بدل دیا۔ یہ ایک زبردست تجزیہ ہے، ایک نوجوان کی ذاتی جدوجہد سے لے کر ایک قوم کے مستقبل کی بنیاد تک کا سفر۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی ایک بات، فاطمہ جناح اپنی تحریر میں بار بار اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ان کے بھائی نے ہمیشہ مشکل راستہ چنا اور زندگی میں ٹھوکروں اور دھکوں سے سیکھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آسانی پر جدوجہد کو ترجیح دینے کی یہ عادت، یہ فطرت، اس نے نہ صرف ان کی اپنی شخصیت کو بنایا بلکہ اس قوم کی نفسیات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے جس کی بنیاد انہوں نے بعد میں رکھی۔
کیا چیلنجز کو قبول کرنے کی یہ سوچ آج بھی ہمارے کردار کا حصہ ہے؟